السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حسبتم، حسب کا مطلب ہوتا ہے حساب لگانا یا خیال کرنا یا خود سے اندازہ لگانا یا سوچنا، قیافہ شناسی یا خود سے کوئی بھی آئیڈیا لے لینا، یہ وہاں سے نکلا ہے۔ حسبتم، کیا تم خیال کرتے ہو، ان کے تدخلو، تم داخل ہو جاؤ گے، الجنتا، جنت میں، اور لما نہیں گزرے، یاتکم تمہارے اوپر، مثال یعنی کہ حالات یا اس جیسے حالات، مثل سے نکلا ہے، مثال سے نکلا ہے، الذین، ان لوگوں کے، خلو جو گزر چکے، من قبلکم تم سے پہلے، قبل پہلے، کم تم سے، مسا کا مطلب مس ہونا، پہنچنا، مست پہنچی، ہم انہیں، ملبساء سختی، والضراء اور تکلیف۔ یہ جو درا ہے یہ ہم اگر اردو کے قریب ترین لیں تو ضرر سے نکلا ہے، تکلیف یا مصیبت یا ضرر۔ اور زلزلو، یہ بھی اردو کے قریب ترین ہے، زلزلو کا مطلب لرز اٹھے یعنی کہ ہل کے رہ گئے، حتیٰ یہاں تک کہ یقول الرسول، یقول کہہ اٹھا، رسول وہاں کا رسول، اس زمانے کا رسول، والذین اور وہ لوگ، آمنو جو ان کے ساتھ ایمان لائے، معہو ان کے ساتھ، متا کب، نصر اللہ، اللہ کی مدد آئے گی، نصر کا مطلب مدد، الا سن لو، خبردار، ان بے شک نصر اللہ، اللہ کی مدد، قریب، بالکل قریب ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں تھوڑی سی وارننگ دے رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب مکہ شریف میں صحابہ کرام تھے تو وہاں پہ بہت سختیاں تھیں، لوگ جینے نہیں دیتے تھے، نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، کبھی کسی طرح سے تکلیف پہنچاتے تھے، کبھی کسی طرح سے تکلیف پہنچاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے ایک صحابی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد، اور ہم کب اس اذیت سے نکلیں گے، ہم کب آزادانہ اسلام کے اوپر چل سکیں گے؟ تو ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا جواب سوچ رہے تھے کہ اللہ کی طرف سے یہ آیت نازلہ ہو گئی کہ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ جنت اتنی آسان ہے کہ یوں ہی اٹھے اور جنت میں چلے گئے؟ نہیں، جنت کمانا اتنا آسان نہیں ہے۔ جب تک پہلے لوگوں کے حالات نہیں تم پہ گزریں گے جنت نہیں ملے گی۔ پہلے لوگوں کے حالات کیا تھے، آگے اللہ نے چھوٹی سی اس کا سینیریو ہمیں دکھایا کہ ان کو سختی بھی پہنچتی تھی، مصیبت بھی پہنچتی تھی، اور اتنی تکلیف ہوتی تھی کہ یہاں تک کہ ان کے رسول خود کہہ اٹھتے تھے کہ کب آئے گی اللہ کی مدد، اتنی تکلیف ہوتی تھی۔ یعنی کہ بعض کے اوپر لوہے کی کنگھیاں چلائی جاتی تھیں، بعض کو بڑے ہی بے دردی سے شہید کیا جاتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی بے دردی سے کوئلوں پہ، دہکتے ہوئے کوئلوں پہ ان کو لٹا کے شہید کیا گیا، اور حضرت سمیہ آپ کی ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ اور دوسری ٹانگ دوسری اونٹ کے ساتھ باندھ کے اونٹوں کو دونوں طرف اللہ دوڑا دیا گیا، یہاں تک کہ آپ کا جسم مبارک چیرا گیا۔ اتنی تکلیف ہوئی۔ انہوں نے اسلام کی راہ میں پہلی جو مسلمان خاتون تھی حضرت سمیہ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اتنی اذیت کے ساتھ۔ تو جنت کے وارث اصل میں وہ لوگ، جنت بنائی ہی ان لوگوں کے لیے گئی ہے۔ ہم تو بیٹھے ہیں اور انتظار میں ہیں کہ یہ بس دنیا سے نکلے اور اگلا قدم جنت میں ہی ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اتنی آسان نہیں ہے، جب تک کہ پچھلے لوگوں جیسے حالات نہیں گزریں گے جنت نہیں ملے گی۔ ان کے رسول تک لرز اٹھے تھے اور سارے ایمان والے بھی لرز اٹھے تھے کہ کب آئے گی اللہ کی مدد، لہٰذا صبر کرو۔ تو پھر صحابہ نے 13 سال صبر کیا، ان کی اذیتیں برداشت کی، ان کی تکلیفیں برداشت کی۔ وہ مارتے تھے یہ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، چپ کر کے مار کھا لیتے تھے، حالانکہ مار سکتے تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یا اللہ، عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب میں سے ایک کو اسلام کا یعنی کہ سپاہی بنا دے۔ تو پھر اللہ پاک نے عمر بن خطاب کے حق میں دعا قبول فرمائی، اور عمر بن خطاب کو جب اللہ نے ایمان دیا نا تو یہ رؤسا اور معززین عرب میں سے تھے، اور ان کی بات مانی جاتی تھی اور لوگ ان سے ڈرتے تھے۔
تو جب حضور چھپ کے نماز پڑھنے لگے تو حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ اب عمر کے ہوتے ہوئے آپ کو چھپنے اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو پہلی بار خانہ کعبہ میں نماز پڑھی گئی اور کسی نے بھی میلی آنکھ سے ان نمازیوں کو نہیں دیکھا. یہاں سے اسلام کی ترقی کا آغاز ہو گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سن لو میری مدد قریب ہے، پریشان نہیں ہو، میری مدد آ جائے گی، تم تک پہنچ جائے گی، قریب ہے لیکن یہ وقت ہے، اس کو ایسے ہی گزارنا ہوگا تاکہ میں دیکھ سکوں کہ میرا کون سا بندہ جو ہے وہ پکا ہے اور کون سا کچا ہے. یسألونک، یسأل کا جو لفظ ہے یہ سوال کرنے سے نکلا ہے. نکا آپ سے، یسألونک آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں. ماذا کیا، ینفقون وہ خرچ کریں. یہ جمع کا صیغہ ہے، یعنی کہ سب مل کر سوال کرتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں کیا خرچ کریں. قل آپ فرما دیجئے ما انفقتم، ما جو انفقتم تم خرچ کرو، نفق کرو، خرچ کرو، من خیرن اپنے مال میں سے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ خیر جو ہے وہ مال سے تشبیہ دے رہا ہے. بعض مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے مال کا لفظ عربی زبان میں مال ہی کے ساتھ اور بعض مقامات پر خیر کے ساتھ مال کے لفظ کو تشبیہ دی ہے. یعنی کہ اس کو خیر اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ سارے ہی بھلائی کے کام کرتا ہے اور اس سے سارے ہی کام ہو جاتے ہیں. جیسے رزق کمایا جاتا ہے، جیسے کسی کی مدد کی جاتی ہے، جیسے کوئی گھر بنایا جاتا ہے، جیسے کوئی سواری خریدی جا سکتی ہے، یعنی کہ علم حاصل کیا جا سکتا ہے. یہ ہر جگہ پہ استعمال ہوتا ہے، اس لیے اللہ پاک نے اس کو خیر کا لفظ کے ساتھ تشبیہ دی ہے. فَپَس لِلْوَالِدَيْنِ لِل کے لیے، والدین والدین کے لیے، ول اور الاقربین قریبی رشتہ داروں کے لیے، والیتامیٰ اور یتیموں کے لیے، والمساکین اور مسکین، وابن السبیل اور مسافر. وما تفعلوا اور جو تم کرتے ہو، من خیرن کوئی نیکی کا کام، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ بہ علیم اس کو خوب جاننے والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لوگ حاضر ہو کر سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا خرچ کریں؟ تو آپ فرما دیجئے جو کچھ بھی تم خرچ کرو تو سب سے پہلے اس کے حقدار تمہارے والدین ہیں، پھر قریبی رشتہ دار ہیں، یعنی کہ بہن بھائی ہیں اور اولاد ہیں، بیوی بچے ہیں، اور جتنے بھی قرب ہیں، قریبی لوگ ہیں، وہ سارے اس میں آتے ہیں. والیتامیٰ اور یتیم ہیں جن کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا. والمساکین اور مسکین وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس مال و دولت نہ ہو اور نہ ہی اس کے پاس کوئی کمانے کا سبب ہو. وابن السبیل اور مسافر، یعنی کہ بے شک وہ اپنے گھر میں جتنا مرضی امیر ہو اور اگر سفر میں اس کو دولت کی ضرورت پڑ گئی ہے تو اس کے اوپر بھی خرچ کیا جا سکتا ہے. یہ ساری چیزیں صدقہ اور زکوٰۃ سے پہلے آتی ہیں، یعنی کہ پہلے ان لوگوں پر خرچ کیا جائے، والدین پر، قریبی رشتہ داروں پر، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں پر. اس کے بعد جو بچ جائے اس مال میں سے اللہ کی بارگاہ میں زکوٰۃ یا صدقات. اور یہ جو یتامہ اور مساکین ہیں اور ابن السبیل یعنی مسافر ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ بھی لگ سکتی ہے، چاہے یہ اپنے گھروں میں جتنا مرضی امیر ہوں مسافر، لیکن جب وہ سفر میں ہیں تو وہ مشکل میں ہیں، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اور اب تو ویسے یہ مسئلہ ختم ہو چکا ہے، اے ٹی ایم وغیرہ، بینکس وغیرہ کی وجہ سے آن لائن ٹرانزیکشن ایزیلی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے مسافر کا جو حکم ہے نا وہ مستثنیٰ ہو گیا ہے، الا یہ کہ وہ اپنے گھر میں امیر نہ ہو. اگر وہ اپنے گھر میں امیر نہ ہو تب ہم اس کے اوپر خرچ کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ اپنے گھر میں امیر ہے تو وہ تو ایزیلی منگوا سکتا ہے، اب تو اس کے لیے کوئی ضرورت ہی نہیں کہ وہ زکوٰۃ یا صدقات لے. تو جو بھی نیکی کا کام کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے. کسی بھی ہم نیکیوں کو ہلکا سمجھتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی میں غریب کی مدد کر دی، کسی مسکین کو دے دیا، یتیم کو دے دیا تو یہی نیکی ہے، بلکہ نیکی شروع ہو جاتی ہے والدین اور اپنے قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرنے سے. سب سے افضل صدقہ جو ہے وہ یہی ہے. کتبہ فرض کیا گیا، علیکم تمہارے اوپر، القتال جہاد، وہوا حالانکہ وہ کرہن لکم وہ تمہارے لیے ناپسندیدہ ہے، وعسیٰ اور ہو سکتا ہے، ان تکرہو کہ تم ناپسند کرو، شیئن کسی چیز کو، وہوا اور وہ، خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہو، وعسیٰ اور ہو سکتا ہے، ان تحبوا شیئن کہ تم پسند کرو کسی چیز کو. یہ حب جو لفظ ہے یہ ہماری اردو کے قریب ہے،
شیئن کسی چیز کو، وہ شر لکم اور وہ تمہارے لیے بری ہو، واللہ اور اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے، وانتم اور تم لا تعلمون نہیں جانتے۔ اللہ پاک نے جہاد فرض کر دیا ہے۔ اب جہاد جو ہے وہ اپنی جان کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے، اور اس سے پہلے جہاد فرض نہیں تھا۔ جب تک ہم مکہ میں تھے جہاد فرض نہیں تھا، مدینہ تشریف لے آئے ہیں تو اب جہاد فرض ہو گیا ہے، کیونکہ یہاں پہ ہمارے جو قدم ہیں وہ مضبوط ہو گئے ہیں، ہمارے پاس اپنی فوج ہے، ہمارے پاس اپنا نظام ہے، ہمارے پاس تیریں ہیں، تلواریں ہیں، ہمارے پاس اونٹ ہیں، ہمارے پاس سارا کچھ موجود ہے۔ تو اب جو ہے نا یہ ناپسندیدہ لگ رہا ہے کہ ہم کیسے اپنی جان کو اللہ کی راہ میں پیش کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے، اور یہ جو چیز تمہیں ناپسند لگ رہی ہے قریب ہے کہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ ظاہر ہے جب بندہ جنگ کرے گا، فتح حاصل کرے گا تو وہ علاقہ پالے گا، اور وہ آہستہ آہستہ اسلام کا جھنڈا پوری دنیا میں لہرا جائے گا۔ اور اگر ہم اس کو جہاد کے علاوہ دیکھا جائے، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ ہماری زندگی کے اوپر بھی بہت زیادہ جو ہے نا لاگو ہوتی ہے آیت۔ بہت ساری چیزیں ہم اپنی لائف میں ناپسند کرتے ہیں، لیکن ہم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کے ساتھ کیوں جوڑا ہے، وہ ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہیں۔ بہت سارے کھانے ہمیں ناپسند ہوتے ہیں، لیکن طبی نقطۂ نظر سے اس میں ہمارے لیے شفا ہوتی ہے، فائدے ہوتے ہیں۔ اور بہت ساری چیزیں جو ہم اچھی سمجھ رہے ہوتے ہیں، جن کے ہم پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ہمیں حاصل ہو جائیں، ہمیں مل جائیں، ہم کسی طریقے سے ان کو پا لیں، لیکن ہمیں وہ حاصل نہیں ہو رہی ہوتی، ریزن یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے حق میں اچھی نہیں ہوتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں یہاں سکھا دیا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جنہیں تم ناپسند کرتے ہو لیکن وہ تمہارے حق میں اچھی ہوتی ہیں، اور بہت ساری چیزیں جنہیں تم پسند کرتے ہو وہ تمہارے حق میں بری ہو سکتی ہیں، لہٰذا جو میں دے رہا ہوں اس پہ راضی ہو جاؤ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اصل میں حقیقی جو عالم ہے وہ تو اللہ ہی کی ذات ہے، اللہ کے سوا حقیقت کو کوئی نہیں جانتا۔ یسألونک، سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الشہر الحرام، حرمت والے مہینے کے بارے میں، قتال فیہ، اس میں قتال کرنے کا، جنگ کرنے کا کیا حکم؟ قل، آپ فرما دیجئے، قتال فیہ، اس میں جنگ کرنا، لڑائی کرنا، کبیر، بہت بڑا گناہ ہے، وصد، اور روکنا، عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے، وکفر بہ، اور اس کا انکار کرنا، کفر کرنا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روک دینا۔ یہ جو روک دینا لفظ ہے یہ بریکٹ میں ہے، یعنی کہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسجد حرام سے نکال دینا یا روک دینا، اور اخراج، نکالنا، اہلہ، وہاں کے رہنے والوں کو، منہ، وہاں سے، اکبر، اس سے بھی بڑا گناہ ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، والفتنۃ، اور فتنہ، اکبر من القتل، قتل سے بھی بڑا گناہ ہے، ولا یزالون، اور ہمیشہ، یقاتلونکم، تم سے جنگ کرتے رہیں گے، حتیٰ، یہاں تک کہ، یردوکم، کہ وہ پھیر دے تمہیں، ان دینکم، تمہارے دین سے، ان استطاعوا، اگر ان میں استطاعت ہو یا طاقت ہو یا ان سے بن پڑے، ومن یرتدد، اب یہ اگر ہم اردو میں لے جائیں تو اس کو مرتد ہو جانا، پھر جانا، جو کوئی پھر جائے، منکم، تم میں سے، ان دینہ، اپنے دین سے، فیمت، اور وہ مر جائے، وہو کافر، کفر کی حالت میں، فاولئک، تو یہی وہ لوگ ہیں، حبطت، ضائع ہو گئے، اعمالہم، ان کے اعمال، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرۃ، اور آخرت میں، اور اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب النار، جو دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت کا شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمادی الثانی کی آخری تاریخوں میں عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک چھوٹا سا دستہ دے کر کفار کی نقل و حرکت، یعنی کہ دیکھنا کہ کوئی کفار کدھر سے جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، جیسے جاسوسی کے لیے بھیجا۔ تو ان کا سامنا ہو گیا مشرکین کے ایک قافلے کے ساتھ، لہٰذا ان کا ایک آدمی مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا، اور 3 آدمیوں کو اس کے ساز و سامان سمیت گرفتار کر لیا۔ جس روز یہ واقعہ ہوا، مسلمان سمجھے کہ رجب کا چاند نظر نہیں آیا، اور جمادی الثانی کی 30 تاریخ ہے، لیکن رات کو رجب کا چاند نظر آ گیا ہوا تھا اور مسلمانوں کو پتہ نہیں تھا۔ تو جب یہ واقعہ ہوا تو مسلمانوں کے خلاف کفار اور یہود اور منافقین، ان سب کا ایک جو نا جتھا، وہ پروپیگنڈے کے لیے تیار ہو گیا، اور اس نے ادھم مچا دیا کہ دیکھو خود نیکی کا حکم دیتے ہیں
اور ماہ رجب میں قتل سے باز نہیں آ رہے، خود مسلمان ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلام لے کے آئے ہیں، لہٰذا خود وہ ماہ رجب کا احترام نہیں کر رہے جو کہ حرمت والا مہینہ ہے۔ ذرا سی بات کا بتنگڑ بنایا اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ رجب کی اللہ کے ہاں بڑی عزت و حرمت ہے، لیکن اس میں قتل کرنا بڑا گناہ ہے، لہٰذا پہلے اپنے کرتوت دیکھ لو کہ مسجد حرام کے دروازے پر کھڑے وہاں پہ کسی کو انٹر نہیں ہونے دے رہے، اور جو وہاں رہ رہے ہیں ان کو وہاں سے نکال رہے ہو، ان کو وطن سے نکال رہے ہو، یعنی کہ مکہ کے باشندوں کو وطن سے نکال رہے ہیں کہ بھئی آپ یہاں سے چلے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ اپنا دین لے کر یہاں سے چلے جائیں، آپ کے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں، جو کہ وہاں کے رہائشی ہیں، وہاں کے نیشنل ہولڈر ہیں، نیشنلٹی ہے ان کے پاس، لیکن وہ وہاں کے رہنے والوں کو کہہ رہے ہیں یہاں سے چلے جائیں، تو پھر ان سے بڑھ کے ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اور یہ دین سے دور کر کے شک ڈال کے مسلمانوں کے اندر، کافروں کے اندر کہ دیکھو یہ تو دین ہی ٹھیک نہیں ہے، جو کہ خود حرمت والے مہینوں میں جنگ کر رہا ہے، اس طرح کی لڑائیاں ڈلوا کے اس کو اچھال رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، جو فتنہ ہے وہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے، جو آپ پھیلا رہے ہو یہ فتنہ ہے۔ جو مسلمانوں نے کیا وہ تو ایک قتل تھا نا، اور 3 قیدی تھے، لیکن آپ جو پھیلا رہے ہو یہ فتنہ ہے اور یہ قتل سے بڑا گناہ ہے، اور ہمیشہ لڑتے رہیں گے تم سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بیویئر کر رہا ہے کہ ان سے کبھی بے خوف نہیں ہونا، ہمیشہ یہ تم سے لڑتے رہیں گے اور کوشش کرتے رہیں گے کہ تم واپس اپنے دین کی طرف پلٹ آؤ، یعنی کہ جو بھی ان کا دین باطل دین تھا اس کی طرف واپس پلٹ آؤ اور مسلمان نہ رہو۔ تو وہ ہمیشہ یہ طاقت استعمال کرتے رہیں گے کہ تم میں سے کوئی نہ کوئی مر جائے کفر کی حالت میں، اور اگر یاد رکھو اللہ تعالیٰ فرما رہے کوئی شخص کفر کی حالت میں مر گیا تو دنیا اور آخرت کے سارے اعمال اس کے تباہ ہو گئے، اور وہ دوزخی اس میں ہمیشہ رہے گا، کبھی نہیں نکل پائے گا۔ لہٰذا جب بھی دعا کرنی چاہیے یہی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ خاتمہ ایمان پر ہو، کیونکہ شیطان اس ٹائم سب سے زیادہ کوشش میں ہوتا ہے کہ اس بندے کو دوبارہ وہیں ڈال دیا جائے جہاں سے وہ آیا تھا، جس دین سے یہ پھر کے اس دین میں آیا تھا اس کو واپس مرتد کر دیا جائے اور اس کو کافر بنا دیا جائے تاکہ وہ دوزخ میں اپنا ایک بندہ تیار کر لے۔ لہٰذا دعا یہی کرنی چاہیے یا اللہ اس روز شیطان کی کوشش کو کامیاب نہ کرنا بلکہ ہمیں ایمان پر موت دینا۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ، ہاجرو جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدو اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، یرجونا جو امید رکھتے ہیں، رحمت اللہ اللہ کی رحمت کی، واللہ اور اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم بہت بخشنے والا ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی بات کر رہا ہے کہ جنہوں نے ہجرت کی، جہاد کیا اللہ کی راہ میں، وہ لوگ اللہ کی رحمتوں کی امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ضرور فتح عطا فرمائے گا، کامیابی عطا فرمائے گا، اور ان کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا۔ یہ بڑی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت عزت اور حرمت والی بات ہے، کوئی شخص اس کی راہ میں جہاد کے لیے اپنی جان لے کر نکل آئے، چاہے وہ پیسے کے لیے ہی کیوں نہ کرے، انفیکٹ وہ اپنی سب سے قیمتی چیز لے کے اللہ کی بارگاہ میں آ رہا ہے، اور جان تو کسی بھی وقت چلی جانی ہے، وہ تو نرم گرم بستر پر بھی چلی جانی ہے، لیکن پھر بھی جانتے بوجھتے ہوئے خود کو میدان جہاد میں لے جانا اس بندے پر رحمت کی نظر کرتا ہے۔ وہ لوگ اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں اور وہ بندہ اللہ کی رحمت بری نظروں میں بھی رہتا ہے، لیکن یہاں پہ جہاد کی ہم ایک ہی صورت دیکھ رہے ہیں جو کہ جہاد فی سبیل اللہ میں آتی ہے۔ اصل میں جو جہاد کی صورتیں ہیں وہ بہت ہیں، بالنفس ہے، بالمال ہے، اور کسی بھی چیز جو آپ کو سب سے زیادہ پیاری ہے اور آپ اس کو اللہ کی راہ میں لگا دیتے ہو تو یہ بھی جہاد ہے۔ ہر چیز، اگر آپ کے پاس علم ہے آپ اس کو اللہ کی راہ میں لگا رہے ہو یہ بھی جہاد، آپ کے پاس مال ہے آپ اس کو اللہ کی راہ میں لگا رہے ہو، آپ کے پاس سوچ ہے آپ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو یہ بھی جہاد، آپ کے پاس آواز ہے، آپ کے پاس ذہن ہے، آپ کے پاس باڈی ہے، آپ کے پاس اپنی صلاحیتیں ہیں، کچھ بھی ہے آپ اس کو اللہ کی راہ میں لگا رہے ہو، یہ سب کچھ جہاد میں آتا ہے۔ تو جو لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اللہ ان کو رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے اور وہ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔